الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز برادر ذی وقار پیر طریقت سید یاسین باپو مدظ اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ رانا نور کا چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور کاف کے سو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف آیا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ میری والنٹیر حضرات سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے اگر آپ نے مجھے تقریر کرنے کے لیے بلایا ہے تو آپ لوگ چپ ہوں، والنٹیر چپ ہو جائیں، اللہ کا واسطہ والنٹیر چپ ہو جائیں۔ آپ لوگ شور کر رہے ہیں، پبلک کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ شور کر رہے ہیں، یا تو آپ بیٹھ جائیں یا تو آپ سائیڈ ہو جائیں۔ اگر آپ نے مجھے اللہ رسول کے ذکر کے لیے بلایا ہے تو آپ مجھے کچھ باتیں کرنے دیں اور جو جہاں ہے اس کو وہیں چھوڑ دیں۔ ایک بار بلند آواز سے سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ
सलात व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। आज की ये महफिल बड़ी खूबसूरत हसीन व जमील महफिल है जो इस इलाके के नौजवानों ने मुनक्किद की है। अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए, आमीन। इस महफिल का उन्वान आपने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न और अकायद और अमाल की इस्लाह के हवाले से मुनक्किद किया है। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुकद्दस की आया करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी ख़वातीन व हज़रात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं, पहले दिन से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक रोजाना हजारों लोग पैदा होते हैं और हजारों लोग मर भी जाते हैं। लेकिन जिस शान के साथ अल्लाह तबारक व ताला के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस शान के साथ किसी की आमद नहीं हुई। जैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी का हर लम्हा, हर पल, हर साअत बेमिसल बेमिसाल है, वैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी बेमिसल बेमिसाल है। इस शान से किसी की विलादत दुनिया में हुई ही नहीं जिस शान से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये कायनात को पैदा ही इसलिए फरमाया कि इस कायनात के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना था। इसीलिए हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया गया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, कि हम जमीन और आसमान को पैदा न करते अगर आपको पैदा करना न होता। यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खातिर इस दुनिया को वजूद बख्शा गया। कायनात में जो बना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया के अंदर इनकलाब आ गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया के हालात क्या थे? जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की आमद से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबियों में तशरीफ लाए, जो बनी इसराइल के अंबिया में सबसे आखिरी में आए। ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान पर उठा लिए गए तो ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद से लेकर हमारे आका तक कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। तकरीबन 550 साल का जमाना है। दुनिया एकदम तारीकी में डूबी हुई है, दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है, दुनिया कुफ्र और शिर्क में डूबी हुई है। इंसानों की शक्ल इंसानों की तरह है, लेकिन इंसान जानवरों से भी बदतर हो चुका था। इंसान का किरदार, इंसान का कैरेक्टर जानवरों से भी ज्यादा गिर चुका था। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी कुत्ते ने अपने बच्चे को गड्ढा खोद करके जिंदा दफन कर दिया। आपने किसी जानवर के मुतालिक नहीं सुना होगा कि किसी परिंदे ने अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे को चोंच मार मार करके हलाक कर दिया। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। लेकिन ये तारीख का बड़ा बदतरीन और तारीख बाब है, बड़ा तारीकी में डूबा हुआ ये बाब है कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जमीन पर नहीं आए थे तो इस दुनिया के लोग इतने दरिंदे, इतने वहशी, इतने दहशतगर्द थे कि लोग अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। इसी जमीन के ऊपर बेटियां जिंदा दफन की जाती थी। कबीले के सरदार के हाथ में
بیٹیاں لے جا کر کے دی جاتی تھی اور زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا ماؤں کی گود کے اندر۔ اللہ اکبر، عرب کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ کے ساتھ شراب پلایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، انسان اس قدر بگڑ چکا تھا، انسان کے اندر انسانیت نام کی چیز نہ تھی۔ جب کوئی انسان بدکاری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، بدفعلی کرنے کے لیے کسی عورت کو نہ پاتا تو جانوروں کے ساتھ بدفعلیاں کی جاتی تھی اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے۔ اور اگر جانور بھی نہ ملتے تو ایسے بھی تاریخی شواہد موجود ہیں کہ لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی بدکاریاں کرتے تھے، لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا کرتے تھے۔ اس طرح کے حالات، کعبۃ اللہ شریف کا طواف لوگ ننگے ہو کر کے کیا کرتے تھے، عورتیں جوئے میں ہاری جاتی تھی، عورتیں جوئے میں جیتی جاتی تھی، عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہ تھا، عورتوں کا کوئی مرتبہ نہ تھا، یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے، یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، یتیموں کا مال کھا لیا جاتا تھا، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک ایک انسان سینکڑوں عورتوں سے نکاح کرتا تھا، یعنی کوئی حد متعین نہ تھی۔ ایک ایک انسان سینکڑوں بیویوں کو اپنے حرم میں رکھتا اور وہ سب کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہوتا، بلکہ ایک مقام پر تو مورخین کے ساتھ وہ تعلقات قائم کرتی، اور جب اس کے پیٹ میں بچہ آ جاتا تو وہ سارے لوگ اس کی نگہداشت کرتے، اور جس دن وہ بچہ پیدا ہوتا تو وہ بچے کو گود میں لے کر آتی، اور جتنے مردوں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہے وہ سارے مرد کھڑے رہتے، اور پھر وہ بچہ جس کی گود میں دے دیتی وہ اسی کا بچہ کہلاتا۔ حالانکہ وہ کس طرح پیدا ہوتا اس کو حیا کی زبان میں منبر پر تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کے حالات تھے، ایسے حالات میں انسان زندگی گزار رہا تھا۔ کہیں پر حالات ایسے تھے، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی اس کا سر مونڈ دیا جاتا، سر مونڈ کر اس کو کالی کوٹری میں ڈال دیا جاتا۔ کہیں پر عورت بیوہ ہوتی تو شوہر کی چتا پر اس کو زندہ جلا دیا جاتا۔ اس طریقے کے حالات تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سارے نبیوں کے تاجدار ہیں، جو سارے نبیوں کے سلطان ہیں، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، بات یہ ہے کہ کام جتنا سخت ہوتا ہے اتنا ہی طاقتور انسان بھیجا جاتا ہے۔ تاریکی جس قدر زیادہ ہوتی ہے، اندھیرا جتنا زیادہ ہوتا ہے، روشنی کے لیے اتنے ہی بڑے بلب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی گلی کے اندر اندھیرا زیادہ ہوگا تو ایک چراغ کی وجہ سے روشنی نہیں ہوگی، ایک کمکمے کی وجہ سے روشنی نہیں ہوگی، ایک بلب کی وجہ سے روشنی نہیں ہوگی، اس کے اندر بڑا ہائیلوجن لگانا پڑے گا تبھی تو روشنی ہوگی۔ اسی طرح اگر پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہو تو کتنے ہی ہائیلوجن آپ لگا لیں، آپ اندھیرا دور نہیں کر سکتے۔ اس کا اندھیرا کون دور کرے گا؟ سورج جیسا سیارہ ہی دور کر سکتا ہے، اس کی روشنی ہی دور کر سکتی ہے بلا تمثیل۔ جتنا کام مضبوط ہوتا ہے یعنی مشکل ہوتا ہے اتنے ہی طاقتور پہلوان سے وہ کام لیا جاتا ہے۔ اندھیرا جتنا زیادہ ہوتا ہے ویسے ہی روشنی کا انتظام ہوتا ہے۔ بدبو جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ مقدار میں خوشبو کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! تو گویا کہ جتنے بھی انبیاء ہمارے نبی سے پہلے آئے، کوئی ایک ملک کے لیے آیا، کوئی ایک بستی کے لیے آیا، کوئی ایک علاقے کے لیے آیا، کوئی ایک خطے کے لیے آیا، کوئی ایک قبیلے کے لیے آیا، اللہ اکبر، کوئی خاندان کے لیے آیا۔ لیکن جب پوری دنیا تاریکی میں ڈوب گئی، پوری دنیا ظلم میں ڈوب گئی، پوری دنیا زیادتی میں ڈوب گئی، تو اس وقت عالمی انقلاب پیدا کرنے کے لیے پھر نبی کو صرف نہیں بلکہ نبیوں کے نبی کو، سید الانبیاء کو، سید الرسل کو، قائد المرسلین
کریم کو, نبیوں میں سب سے بڑی ہستی کو اللہ نے زمین پہ بھیجنے کا سال کی قلیل مدت میں میرے آقا نے پوری دنیا کے اندر اپنے صحابہ کے ذریعے سے ایک انقلاب پیدا فرما دیا. تو حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر. پوری دنیا میں میلاد النبی منایا تو جا رہا ہے اور منایا جاتا ہے, لیکن حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ حضور روئے زمین پر کیوں آئے؟ اللہ کے رسول زمین پر کیوں تشریف لائے؟ اس کا مقصد ہم بھول گئے. ہم لوگ سمجھتے ہیں میلاد النبی کا مطلب صرف جلوس نکالنا, میلاد النبی کا مطلب صرف جھنڈیاں لگانا, میلاد النبی کا مطلب صرف کمکمے لگانا, میلاد النبی کا مطلب صرف مٹھائیاں تقسیم کرنا. یہ سب اپنی جگہ ہے, یہ سب نفل کام ہے, اس سے میں منع نہیں کرتا, لیکن اصل میلاد کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اس مقصد پر اگر نظر نہیں ہے تو گویا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے ہیں. حضور کیوں آئے تھے؟ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ جو رسول تمہارے درمیان آئے ہیں, ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ زمین پر کیوں تشریف لائے؟ اللہ کی طرف سے. یہ زمین پر کیوں آئے؟ خدا کی طرف سے. انہوں نے زمین پر قدم کیوں رکھا؟ تو قرآن کہتا ہے یہ غلبہ دین کے لیے تشریف لائے, یہ غلبہ دین کے لیے زمین پر آئے. پتا چلا اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کا مقصد غلبہ دین تھا, زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا. مطلب کیا؟ کہ جو لوگ اپنی پیشانی کو آوارہ کر چکے ہیں, خدا وحدہ لا شریک سے جو لوگ دور ہو چکے ہیں, جن کا تعلق ٹوٹ چکا ہے, جو اللہ سے اپنا رشتہ توڑ چکے ہیں, حضور کی آمد کا مقصد, میلاد مصطفیٰ کا مقصد یہ تھا کہ ان کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا جائے. اس کے بعد وہ قوم جو ماؤں کی گود میں شراب پی رہی تھی, اس کو شراب سے روک دیا جائے. جو قوم گانے باجے تماشوں میں مبتلا تھی, اس قوم کو گانے باجے تماشوں سے روک دیا جائے. جو قوم زناکاری میں مبتلا تھی, اس قوم کو زنا سے نکال کر کردار کی پاکیزگی عطا کی جائے. اس قوم کو تقوی عطا کیا جائے. اس قوم کی نگاہوں میں حیا پیدا کی جائے. اس قوم کے دل میں خشیت ربانی پیدا کی جائے. اور پھر دنیا نے دیکھا اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر آتے ہیں اور 40 سال تک کے مکمل طور پر مکے میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اور جب 40 سال کے بعد میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں, تو 23 سال کی قلیل مدت میں وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی, اس قوم کے دل میں اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر, جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ قوم اللہ اکبر جو بکریاں چرا کر بوریاں نشینی کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارا کرتی تھی, اس قوم کو میرے آقا نے آفتاب اور مہتاب کے برابر لا کر کھڑا کر دیا. بلکہ آفتاب کی بلندیاں ان کے قدموں میں زیر نظر آنے لگی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آج مسلمان اپنے نبی کی آمد کے مقصد کو فراموش کر رہے ہیں. میرے آقا اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. میرے آقا اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیں. میرے آقا اس لیے آئے تھے تاکہ بندوں کو اللہ سے قریب کر دیں. میرے آقا اس لیے آئے تھے کہ آوارہ پیشانیوں کو اللہ اکبر معبودان باطل کے سجدے سے بچا کر کے ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکا دیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, لیکن کتنے افسوس کی بات ہے, وہ رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے, جو لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے, آج ان کی ماننے والی قوم, آج ان کے کلمہ پڑھنے والی قوم وہ خود جہنم کے راستے پر جا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ
सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे आने का मकसद ये है, मेरी मिसाल तुम्हारे दरमियान इस तरीके से है कि जैसे किसी ने एक जंगल के अंदर आग लगाई हो और उस आग की रोशनी को देखकर जो है वो परवाने पतिंगे उस आग की तरफ बढ़ रहे हो और वो जलना चाहते हो, और मैं लोगों को कमर पकड़ पकड़ के खींच रहा हूं और जहन्नम से उनको बचाना चाहता हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हर गुनाह की नहूसत को खोल खोल कर बयान फरमाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर ये करोगे तो उसका अंजाम ये है, अगर ये करोगे तो उसका अंजाम ये है, अगर ये करोगे उसका अंजाम ये है। यानी हर चीज अल्लाह के रसूल ने बता दी। और फिर हमसे हमदर्दी इतनी थी, हमसे प्यार इतना था, एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा हमारे नबी हमसे प्यार करते हैं, हमारे आका हमसे प्यार करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम एक मकाम पर तो अल्लाह अकबर आप देखेंगे कि 3 दिन और 3 रात तक के सिर्फ सजदे में गुजार देते हैं, जिसको मदीने मुनव्वरा में अब भी गारे सज्दा के नाम से याद किया जाता है। और एक ही ज़बान पर कलमा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर अलैहिस्सलाम एक तरफ दुआ करके हमें जहन्नम से बचा रहे हैं और दूसरी तरफ गुनाहों की नहूसत और उसका अंजाम बयान कर करके हमें डरा डरा कर गुनाहों से बचा रहे हैं। ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे उम्मतियों, जहन्नम की तरफ न जाओ, गुनाहों की तरफ न जाओ, आवारगी की तरफ न जाओ। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने गुनाहों की नहूसत कैसे बयान फरमाई, आइए जरा उसकी एक झलक मुलाहिजा करें। मिसाल के तौर पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इरशाद फरमाते हैं, उस कौम के दरमियान हुजूर खिताब फरमा रहे हैं जिन्होंने माँ के गोद में शराब पीना सीखा था, जिन्होंने माँ की गोद में नशा करना सीखा था। अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा जैसे आज की माएँ बच्चों को दूध पिलाने के बाद उनको फिर नींद की दवा पिलाती है, वैसे उस दौर की माएँ, मेरे आका की आमद के पहले की माएँ अपने बच्चों को अपनी गोद में दूध पिलाने के बाद उनको शराब पिलाया करती थी। यानी अगर आज कोई नशा करता है तो 12 साल की उम्र के बाद करता होगा, 14 साल की उम्र के बाद करता होगा, 16 साल की उम्र के बाद करता होगा, 22 साल की उम्र के बाद करता होगा। लेकिन रसूलुल्लाह की आमद से पहले माँ की गोद ही से बच्चों को नशा कराया जाता था और माँ की गोद में शराब पिलाई जाती थी। उस कौम के दिल में मेरे आका ने नशे और शराब की जो नफरत पैदा की थी, रसूलुल्लाह की 23 साल की मेहनत का नतीजा था कि पूरे खित्ते अरब के अंदर लोगों के दिल में शराब और नशे की इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि लोग शराब के कटोरे में दूध पीना भी पसंद नहीं करते थे, शराब के बर्तनों में पानी पीना भी पसंद नहीं करते थे, शराब के बर्तनों में शरबत पीना भी पसंद नहीं करते थे। जब शराब हराम हो गई तो अल्लाह अकबर, अरब वालों ने शराब के मटके तोड़ दिए, मक्के की मदीने की गलियों में शराब नालियों में बहने लगी। सिर्फ मटके नहीं तोड़े बल्कि वो जाम और सुराहियां भी तोड़ दी। अल्लाह अकबर, जिसमें वो शराब भर के रखा करते थे। किसी ने कहा अरे सुराही का क्या कसूर है, कटोरों का क्या कसूर है, इससे फिर कोई काम ले लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, जिससे जुर्म होता था वो बर्तन भी तोड़ दिए जाएं ताकि उसकी यादगार का भी खात्मा हो जाए। इतनी नफरत मेरे आका ने पैदा कर दी थी। ये रसूलुल्लाह का इनकलाब था। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए। मेरे आका के जाने को 13 सदियों से ज्यादा बीत गई। अब ये कौम फिर से गुनाह की तरफ जा रही है, ये कौम फिर से जहन्नम की तरफ जा रही है, ये कौम फिर से पाप की तरफ जा रही है। बिल्कुल रसूलुल्लाह के आने से पहले दुनिया का जो माहौल था वही माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। मिसाल के तौर पर आइए थोड़ा जायजा लेते हैं। अब आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ, रसूलुल्लाह की आमद से पहले लोग बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। अब जरा सुनना, अपने कौम के जवानों की तवज्जो चाहता हूँ। देखो, जो आका की आमद से पहले का माहौल था, लोग फिर वही माहौल क्रिएट कर रहे हैं, लोग फिर वही माहौल बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर आका की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। यानी बच्चियां पैदा होती तो उनको जिंदा दफन
دفن کر دیتے تھے. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت کا انسان اتنا بڑا دہشت گرد تھا کہ بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتا تھا. لیکن آج کا یہ بدترین دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکے کے ان دہشت گردوں سے زیادہ پوری دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اس دور کا باپ، اس دور کی ماں یقیناً ظالم تو تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. لیکن آج کے ماں باپ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، سونوگرافی کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اگر بیٹا ہوتا ہے تو اس کو پلنے دیتے ہیں، اور اگر بیٹی ہوتی ہے تو اس کو پیٹ کے اندر ہی قتل کر دیتے ہیں. یعنی آقا کی آمد سے پہلے کا انسان بیٹی کو چند سانس لینے کی اجازت تو دیتا تھا، لیکن آج کا یہ ترقی یافتہ دور کا انسان، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کا انسان اتنا ظالم و جابر ہو چکا ہے کہ ماں کے پیٹ ہی کے اندر اس بچی کو چمچوں کے ذریعے سے، اللہ اکبر، مشینوں کے ذریعے سے، چھری کے ذریعے سے پیٹ ہی میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نالی میں بہا دیا جاتا ہے. رسول اللہ کی آمد سے پہلے کے ظالم اپنی بیٹی کو کفن میں لپیٹ کر دفن کرتے تھے، زندہ ہی کرتے تھے، لیکن کفن بھی دیتے تھے، قبر بھی دیتے تھے. آج کا ظالم انسان اللہ اکبر بیٹیوں کو ایسے دفن کر رہا ہے، بلکہ دفن کیا کر رہا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو جو ہے نالی میں بہا رہا ہے. میں یہاں اگر بہنیں موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، اور بھائی موجود ہیں اتنے ہزاروں کی تعداد میں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. او بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، اگر تمہارے دلوں میں محمد الرسول اللہ کی ذرہ برابر محبت ہے، محبت کا مطلب صرف شیرنی نہیں، محبت کا مطلب صرف جلوس کے نعرے نہیں، محبت کا مطلب صرف جھنڈے اور جھنڈیاں نہیں، بلکہ اگر تمہارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ہے تو بیٹیوں سے نفرت نہ کرو. کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور ماں باپ خوشی کرتے ہیں، وہ ماں باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں قریب ہے. واللہ کسی عمل پر رسول اللہ نے اتنے قریب جنت کی بشارت نہیں دی جتنا بیٹی کی پرورش کرنے والے ماں باپ کو جنت کی بشارت. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت علماء اہل سنت. نماز، توجہ کرنا، نماز افضل العبادات ہے، لیکن نماز پر رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے. اللہ کے رسول نے نماز پر جنت کی بشارت دی ہے، لیکن بیٹی سے محبت کرنے والے باپ کو، بیٹی سے محبت کرنے والی ماں کو صرف جنت کی بشارت نہیں دی، بلکہ فرمایا وہ ماں باپ اور میں اتنے قریب ہوں گے جنت میں جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے. ارے نادان، جب تم کوئی محلے کے اندر گھر خریدنے جاتے ہو تو سوچتے ہو ارے گھر خریدوں گا، کوئی سید کے پڑوس میں رہوں گا، کسی پیر کے پڑوس میں رہوں گا، کسی عالم کے پڑوس میں رہوں گا، کسی ٹیچر کے پڑوس میں رہوں گا، کسی جج کی بستی میں رہوں گا. نادان، دنیا میں تو جاتا ہے تو اچھے لوگوں کا پڑوس تلاش کرتا ہے، چاہے جتنا مہنگا مکان ہو. لیکن مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں جو بیٹی سے پیار کرے گا جنت میں وہ میرا پڑوسی بنایا جائے گا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. پیر سید امین القادری، علماء اہل سنت، سنی عوام. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. احمد آباد والوں، ولیوں کی بستی میں رہنے والوں، قطب عالم اور
شاہ عالم کی بستی میں رہنے والوں، شاہ وجیہ الدین گجراتی کی بستی میں رہنے والوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو یہ کہا جائے حضور کا پڑوس جنت میں ملے گا، بیٹیوں سے پیار کرو، کتنی سستے میں جنت مل رہی ہے، رسول اللہ کا پڑوس کتنے سستے میں مل رہا ہے۔ اب وہ عورتوں کی توجہ چاہتا ہوں جو بیٹی کی پیدائش پر منہ اتار لیتی ہے، ان مردوں کی توجہ چاہتا ہوں جو بیٹی کی پیدائش پہ منہ اتار لیتے ہیں۔ سن لو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، او بیٹوں کے لالچیوں سن لو، کان کھول کے سن لو، میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں 70,000 فرشتے اسی دن نازل ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے اس بچی کو گھیر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بیٹی جب تک تو اس گھر کے اندر موجود رہے گی تیرے ساتھ ہم بھی برابر موجود رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، بیٹی نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی سید امین القادری صاحب قبلہ۔ بیٹی جس دن پیدا ہوتی ہے تمہارے گھروں میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ 70,000 فرشتے اس دن تک تمہارے گھر میں رہتے ہیں جب تک وہ بیٹی دلہن بن کر تمہارے گھر سے نکل نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر، بیٹی رحمت ہے باپ کے لیے، بیٹی جنت ہے ماں باپ کے لیے۔ اب بتاؤ میلاد النبی کا جشن منانے والوں اتنے ظالم ہو گئے کہ جس بیٹی کو رسول اللہ نے رحمت قرار دیا، جس بیٹی کو رسول اللہ نے تمہاری جنت قرار دیا، ان بیٹیوں سے تم نفرت کرتے ہو، ان کو پیٹ میں قتل کرتے ہو، ان کو گرا دیتے ہو۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، بہنیں اگر یہ سوچتی ہے کہ بیٹی کو پالیں گے کیسے، اس کے جہیز کا انتظام کیسے کریں گے، تو سنو اے میری بہن، جیسے تو سوچ رہی ہے اگر تیری ماں اور تیرے باپ نے بھی ایسے ہی سوچ لیا ہوتا تو بتا تیرے وجود کا کیا ہوتا؟ کیا تو دنیا میں جنم لے پاتی؟ کیا تو دنیا میں آتی؟ نہیں۔ اور سنو، جو آتا ہے اپنا نصیب لے کر کے آتا ہے، جو آتا ہے اپنی قسمت لے کے آتا ہے۔ میری قسمت کا لقمہ تم نہیں کھا سکتے اور تمہاری قسمت کا لقمہ میں نہیں کھا سکتا۔ خدا نے پیدا کرنے سے پہلے سب کا مقدر لکھ دیا ہے، جو کھاتا ہے اپنے مقدر کا کھاتا ہے۔ اس لیے بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے دو، اپنی بچیوں کو جنم لینے دو، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، دھیان سے سننا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، توجہ کرو، اللہ تمہیں بیٹے بھی خوب دے، بیٹے بھی دے، اس سے نسل چلتی ہے، لیکن بیٹی کیا ہے؟ بیٹی کیا ہے؟ اللہ فرمایا گیا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس بیٹے سے کہتا ہے جا۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ اس بیٹے سے کہتا ہے جا تاکہ تو اپنے باپ کی مدد کر، جا تاکہ تو اپنے باپ کی مدد کر۔ لیکن جب بیٹی کو بھیجتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جا تاکہ میں خود تیرے باپ کی مدد کروں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی سید امین القادری صاحب۔ اب بتاؤ، بیٹا آ کر باپ کا مددگار بنتا ہے اور بیٹی آتی ہے تو خدا مددگار بنتا ہے۔ ارے نادان، بیٹا آئے تو شادی ہو کر کے وہ تیرے ساتھ بغاوت کر کے بڑھاپے میں تجھے چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے، لیکن اللہ تو وفا کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ایک بار جس کا مددگار ہو جاتا ہے پھر اس کو کبھی وہ اکیلا چھوڑتا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ کا پہلا پیغام یہ ہے بچیوں کو قتل نہ کرو، اور اگر اس کے بعد بھی تم نے بچیوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا، بچیوں کو گرا دیا، بچیوں کو نالیوں میں بہا دیا، تو پھر ایک دن اللہ کی عدالت ہے جسے قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، جن بچوں کو تم نے ماں کے پیٹ سے گرایا، جن بچوں کو تم نے قتل کیا، جن بچیوں کو تم نے قتل کیا، قیامت کے دن وہ بچیاں بغیر سر کے آئے گی اور بغیر سر کے آ کے اللہ سے قیامت کے دن عرض کرے گی میرے اللہ آج قیامت کا دن ہے، آج یوم حساب ہے، آج عدل کا
دن ہے بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا تھا تو تو اس کا انصاف بھی آج کر رہا ہے میرے اللہ. کسی نے کسی دیوار کو کھرچا تھا, آج تو اس کا بھی عدل کر رہا ہے, اس کا انصاف بھی کر رہا ہے. مولا آج ہمارا بھی انصاف کر دے, پروردگار آج ہمارا بھی انصاف کر دے میرے اللہ, آج ہمارا بھی انصاف کر دے. تو اللہ پاک ان بچیوں سے جو بغیر سر کے ہوگی, اللہ ان سے فرمائے گا بتاؤ تم کیا چاہتی ہو, بتاؤ تم کیا چاہتی ہو, تمہیں کیا انصاف چاہیے. تو وہ بچیاں کہے گی مولا آج ہمارے ظالم باپ کو, آج ہماری ظالمہ ماں کو اپنی عدالت میں کھڑا کر تاکہ ہم اس سے سوال پوچھیں. مشرکوں کے ساتھ ان کی بستی میں رہ کر مشرکوں کی طرح سوچ بنانے والوں, کافروں کی صحبت میں رہ کر کافروں کی طرح سوچ بنانے والوں, اچھی طرح کان کھول کر کے سن لو. کو کم کر دیں, جیسا اس کو اپنی اصلی حالت پہ چھوڑ دیں. بہت اچھے سے سب سن رہے ہیں, اچھی بات نکل آئی, ایکو وغیرہ کی بات حاجت نہیں ہے. مائک کو ایک حالت پہ چھوڑ دیں, بس ایک بار درود شریف پڑھیں, رب صلی وسلم, اس کو کم زیادہ بھی نہ کریں, ایک حالت پہ چھوڑ دیں. رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک دن اللہ کی عدالت ہے. وہ بچیاں جن کو تم نے آج قتل کیا, دواخانوں میں چوری چھپ کے, گٹروں میں بہا دیا, نالیوں میں پھینک دیا, کچرے کی کنڈیوں پہ ڈال دیا, کوئی آج تم سے کچھ پوچھنے والا نہیں, کوئی تم سے سوال کرنے والا نہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی, وہاں وہ بچیاں بغیر سر کے آ کے کہے گی مولا ہمارے ظالم باپ سے, ہماری ظالمہ ماں سے آج ہمیں بدلہ چاہیے, بدلہ. اللہ فرمائے گا لے آؤ ان کے ماں باپ کو. وہ بچیاں کہے گی مولا ہم نے کیا قصور کیا تھا, ہم نے کیا جرم کیا تھا, بتا مولا ان سے پوچھ ہم نے کیا ظلم کیا تھا, کیا جرم کیا تھا کہ دنیا دیکھنے سے پہلے انہوں نے ہمیں پیٹ ہی میں قتل کر کے گٹروں میں ہمارے ٹکڑے بہا دیے. اللہ اکبر. اس وقت میرا اللہ پوچھے گا, وہ جواب نہ دے سکیں گے. اگر وہ ہر سال حج کرنے والے ہوں گے, ہر سال عمرہ کرنے والے ہوں گے, وہ تہجد گزار ہوں گے, وہ نمازی ہوں گے, وہ حاجی ہوں گے, وہ کتنی متقی پرہیزگار ہوں گے, اگر اس جرم سے وہ توبہ کیے بغیر مر گئے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. یہ بیٹیوں کے قاتل ہے, قاتل. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کیا آج مصطفیٰ جان رحمت کے نظام رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ اکبر. رسول اللہ کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا اور تم پیٹ ہی میں قتل کر رہے ہو. اور ایک آخری بات اس سلسلے میں عرض کر دوں, پھر آگے کی طرف چلتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شرم کرتا ہے میں بیٹیوں کا باپ بنوں گا تو میرا داماد ہوگا, وہ مجھ پر روب دکھائے گا, میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہوں گا. داماد کا قد اونچا ہوتا ہے, سسر کا قد نیچا ہوتا ہے. یہ ساری بکواس اور حفوات مت سوچو. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیٹیوں کا باپ ہونے پر فخر محسوس کیا ہے. بیٹی کا باپ ہونا عیب نہیں ہے, بلکہ بیٹی کا باپ ہونا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. اور پھر نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. اور پھر ایک بات کہہ دوں, ایک بات کہہ دوں کہ پھر رسول اللہ کو اللہ نے ایسی بیٹی عطا کی کہ سب کی بیٹیاں ایک پلے میں رکھی جائیں اور رسول اللہ کی شہزادیوں کا مرتبہ ایک طرف رکھا جائے تو تنہا فاطمۃ الزہرا کا مرتبہ ساری عورتوں سے بلند ہو جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. بلکہ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا اگر تمہارے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں, بیٹی کا دل مت دکھانا. جس نے بیٹی کا دل دکھایا گویا کہ اس نے مجھ محمد الرسول اللہ کا دل دکھایا. بیٹی کا دل دکھانا رسول اللہ کا دل دکھانے کے برابر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم میلاد تو منا رہے ہیں, میلاد کا مقصد سمجھ نہیں, حضور کیوں آئے اس کو سمجھ نہیں رہے. تو حضور کیوں آئے تھے؟
تاکہ بیٹیاں زندہ دفن نہ ہو. تو آج میلاد کا پہلا پیغام یہ, ہم بیٹیوں سے نفرت نہیں کریں گے, بیٹیوں سے محبت کریں گے. آج لوگ نعرہ لگا رہے, آج لوگ کیا نعرہ لگا رہے؟ بیٹی بچاؤ, بیٹی پڑھاؤ. میں نے کہا 1400 سال کے بعد آج تم نعرہ لگا رہے ہو, 1400 سال کے بعد تم کہہ رہے ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. میرے نبی نے 1400 سال پہلے بیٹیوں کو بچا بھی لیا, بیٹیوں کو پڑھا بھی دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. پتہ چلا اللہ اکبر, پتہ چلا اوروں کی عقل 1400 سال کے بعد جہاں جاتی ہے, اسلام 1400 سال پہلے تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہے. اسلام کی یہ خصوصیت ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے تشریف لا کے اور کیا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے وہ قوم جو شراب اور نشے کی عادی تھی, ماں کی گود سے اس قوم کے دل میں نشے کی نفرت کس طرح پیدا کی. حضور نے بتایا نشے کے نقصانات کیا ہیں, نشے کے نقصانات کیا ہیں. آج بدقسمتی کہیے لوگوں کی کہ مسلم محلوں کے اندر جتنا منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے, نشے کو جتنا پرموٹ کیا جا رہا ہے, اتنا کسی کے یہاں نہیں ہو رہا ہے. ایم ڈی, ہیروئن, نشے آور گولیاں, آپ کیا سمجھتے ہیں نشے کو؟ آپ نشے کو سمجھتے کیا ہیں؟ ایک برطانیہ کے بڑے یونیورسٹی کا پروفیسر جب اس نے پہلی مرتبہ کتوں کے سامنے شراب رکھی تجربہ کرنے کے لیے, توجہ کرنا, اس نے تجربہ کرنے کے لیے کتوں کے سامنے شراب رکھی تو کتوں نے بھی شراب کو نہیں پیا. اس کا مطلب ہو کہ کتوں کی فطرت میں بھی شراب سے نفرت ہے. تھوڑا توجہ کریں, کتوں کی فطرت میں بھی شراب سے نفرت ہے. کتے جو پیشاب تک پی جاتے ہیں, کتے جو غلاظت تک کھا جاتے ہیں, لیکن کتوں کے سامنے جب پہلی مرتبہ تجربے کے لیے شراب رکھی گئی تو انہوں نے شراب میں منہ نہیں ڈالا, اس کی بدبو سے منہ پھیر لیا. انسان تیری عقل کہاں گئی کہ کتے جس شراب سے منہ پھیر رہے ہیں, کتے جس نشہ آور چیزوں سے منہ پھیر رہے ہیں, تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اپنے منہ میں وہ پیشاب کی طرح ناپاک چیز انڈیلتا ہے, وہ ناپاک دوائیں تو اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے, وہ ناپاک چیزیں انجیکشن کے ذریعے تو اپنے جسم میں داخل کرتا ہے. سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو, اللہ اکبر. میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشے کے, شراب کے جو نقصانات بتائے ہیں وہ انتہائی بھیانک ہے. دنیا کا بھی نقصان, مرتے وقت کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان. اگر وقت میں گنجائش رہی تو میں میلاد کے اور گوشوں کو پڑھوں گا, لیکن پہلے اس پر ہم تھوڑی توجہ کر لیتے ہیں. دھیان دینا میرے بھائیوں, اللہ اکبر. خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو. نشہ کرنے والا اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے, اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے. انسٹالمنٹ پر, قسطوں پر انسان موت کے قریب جاتا ہے, اس کے پھیپڑے خراب ہوتے ہیں. بلکہ آپ کو بتاؤں, انسان نشے کی وجہ سے جتنی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اتنا کسی چیز کی وجہ سے وہ بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا. جب تک دنیا میں نشہ نہیں تھا, توجہ کریں آپ, پڑھے لکھے لوگوں سے اور اپنے جوان جو ہوشیار دانشمند ہیں ان نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں. آپ سروے کر لیں, آپ سروے کر لیں. پہلے دھیان دینا ذرا, پہلے فلٹر پانی کا سسٹم نہیں تھا. دھیان دینا, فلٹر پانی کا سسٹم نہیں تھا. لوگ ندی کا پانی یوں ہاتھ میں لے کے پی جاتے تھے, ہے نا. کنویں کا پانی یوں بالٹی میں لے کے پی جاتے تھے.
لیکن کیا جو لوگ ندی اور کنویں کا پانی پیتے تھے جسے آپ گندا کہتے ہیں، کیا ان کو کینسر ہوتا تھا؟ کیا ان کو ٹی بی کا مرض ہوتا تھا؟ کیا ان کو ایڈز ہوتا تھا؟ وہ یہ بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا تھا انہوں نے۔ ان کی غذائیں کیا تھی؟ بغیر چھنا ہوا آٹا کھاتے تھے، ان کے یہاں کوئی پیزا نہیں تھا۔ اس طریقے سے تمہارے یہاں جو نازک نازک غذائیں ہیں، مرغ، مسلم، بریانی، یہ جو سب چیزیں کھاتے ہو، آج سے صدیوں پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ لوگوں کا کھانا کیا تھا؟ اللہ اکبر، شکار کیا، آگ پہ نمک ڈال کر کے بھوندا، کھا لیا۔ اس طرح چاؤ نہیں تھے، اس طرح نخرے نہیں تھے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، انفیکشن ان کو زیادہ ہونا چاہیے یا آپ کو؟ آپ تو فلٹر پانی پی رہے ہیں، آپ تو مشینیں لگا ہوا پانی پی رہے ہیں، آپ تو چھنا ہوا آٹا کھا رہے ہیں۔ آپ کے یہاں جتنے انتظامات ہیں، کیا ایسے انتظامات تھے؟ انہیں سواری پر اگر مالیگاؤں سے احمد آباد آنا ہو تو گھوڑے پر آنا ہے، اونٹ پر آنا ہے، کھچر پر آنا ہے، پیدل آنا ہے، اور کئی مہینے لگ جانا ہے۔ بولو وہ زیادہ جلدی مرے گا یا وہ جو فلائٹ میں سفر کر کے آ رہا ہے وہ زیادہ بیمار رہے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ 100 سال کے ہو کر بھی نفل نماز کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، تم 40 سال میں نماز کرسیوں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو۔ آخر کیا چیز ہے؟ ان کی غذائیں تو تمہاری طرح نہ تھی، ان کے چاؤ تمہاری طرح نہ تھے۔ وہ ٹاٹ کے بستر پہ سوتے تھے، تم گدوں پر سو رہے ہو۔ وہ لوگ جو ہے وہ ایک چٹائی پر گزارا کر لیتے تھے، 4 پائی پر بغیر بستر کے سو جاتے تھے۔ لیکن کیا بات ہے، وہ زیادہ بیمار نہیں پڑتے تھے، تم زیادہ بیمار پڑ رہے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر بندہ نشے کی وبا میں مبتلا ہے۔ کوئی دوا کے نام پہ نشہ کر رہا ہے، کوئی شوق کے نام پہ نشہ کر رہا ہے۔ گویا کہ نشہ اسلام دشمن طاقتوں نے ہر چیز میں شامل کر دیا ہے۔ جب تک کہ نشہ نہیں تھا تب تک دنیا میں بڑی بیماریاں اتنی نہیں تھی، اس قدر بیماریاں نہیں تھی۔ بتاؤ، آج سے 100 سال پہلے احمد آباد میں اتنے ہاسپٹل تھے، اتنے ڈاکٹر تھے؟ نہیں تھے، کیونکہ جب لوگ صحت مند تھے تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، جب لوگ صحت مند تھے تو ہاسپٹل کی ضرورت نہیں۔ لیکن آج تو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کسی کو کینسر ہے، کسی کو ایڈز ہے، کسی کو ٹی بی ہے، کسی کو کیا ہے، کسی کو کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیمار پڑنے والا نشہ کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا، نشیلی چیز شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر آپ کے پیٹ میں جا رہی، صرف شرابی لوگوں کے پیٹ میں نہیں جا رہی ہے، بلکہ نشہ آور چیزیں کسی نہ کسی بہانے حاجی اور نمازیوں کے پیٹ میں بھی جا رہی۔ آپ کیا سمجھ رہے لوگوں کی سازش کو؟ اللہ، آپ سمجھ کیا رہے لوگوں کی سازش کو؟ اور نشہ آور چیزیں بطور دوا پینا بھی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے جو ہے ایک حکیم نے مشورہ دیا شراب پینے کا کہ اس سے مجھے شفا ہوگی، تو اللہ کے رسول نے فرما دیا، جو چیز اللہ نے حرام کر دی اللہ نے اس سے شفا اٹھا لیا۔ اللہ، حرام میں شفا نہیں ہے، اللہ، حرام میں شفا نہیں ہے۔ توجہ کرنا، حرام میں شفا نہیں ہے اور حلال میں نقصان نہیں ہے۔ جسے اللہ نے حلال کیا اس میں نقصان نہیں، جس کو اللہ نے حرام کیا اس میں شفا نہیں۔ ہر بندے کی تمنا ہے میں مروں ایمان پہ مروں، کلمہ پڑھتے مروں، ایمان پہ خاتمہ ہو۔ آئیے ذرا دل کے کانوں سے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر ایک بات سن لے۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرا ایک دوست تھا، جنید بغدادی کا دوست۔ اور یہ جنید بغدادی کون ہے؟ جنید بغدادی غوث پاک اور غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں یاسین باپو کا دوست ہوں، میں حافظ عبدالرحیم کا دوست ہوں، میں شیخ الحدیث کا دوست ہوں، یا شیخ الحدیث کا کوئی دوست ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں شیخ الحدیث کا دوست تو کوئی پاپی تو نہیں ہوگا نا، یاسین باپو کا دوست تو کوئی چیٹر تو نہیں ہوگا نا، اچھے لوگوں کے دوست تو اچھے ہی ہوتے ہیں۔ اب جنید بغدادی کا کوئی دوست ہو، اس کا مطلب وہ ولی سے کم تو نہیں ہوگا، جس کے ساتھ جنید بغدادی اٹھتے بیٹھتے ہوں وہ ولی سے کم تو نہیں ہوگا۔ جنید بغدادی کہتے ہیں، سید الطائفہ، میرے دوست کے بارے میں کسی میرے مرید نے خبر دی، حضرت
وہ नज़ा के आलम में, यानी मौत के करीब है, सकरात के आलम में। मैंने सोचा दोस्त है, चहीता है, करीबी है, अब मर रहा है, सकरात में है, तो चलकर उसके सरहाने बैठ जाते हैं, थोड़ी देर उसको कलमे की तलकीन करते हैं। इसलिए कि जब कोई दुनिया से जाए तो मुसलमानों की जिम्मेदारी है उसके पास बैठकर कलमा पढ़े मध्यम आवाज में, ताकि उसकी जबान पे भी कलमा आ जाए। जो बंदा दुनिया से कलमा पढ़ते पढ़ते जाएगा, गोया के वो डायरेक्ट जन्नत ही में उसका ठिकाना होगा, उससे हिसाब किताब नहीं होगा, उससे सवाल और जवाब नहीं होगा, उसके आमाल की पूछ नहीं होगी। जो कलमा पढ़ते हुए गया उसका ठिकाना सीधे जन्नत है। इसलिए हर मोमिन की तमन्ना है क्या, कि मैं मरूं तो ईमान पे मरूं, कलमा पढ़ते पढ़ते मरूं। अल्लाह अकबर। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैं अपने उस दोस्त के पास गया, बड़ा मुहद्दिस था, यानी छोटा मोटा आदमी नहीं था, बड़ा मुहद्दिस, यानी 10-20 हदीसें नहीं, 1000-2000 नहीं, जिसको लाखों हदीसें ज़बानी याद थी। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुहद्दिस और ऐसा परहेजगार कि उसकी कभी तहज्जुद फौत नहीं हुई थी, कभी तहज्जुद उसकी नहीं छूटी थी। मैं उसके सराहने चला गया और मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया तो उसने कहा चुप कर, चुप, खामोश। जुनैद बगदादी कहते हैं वो मुझे चुप कराकर खामोश करा रहा था। मैंने कहा मेरे भाई तुझ पर मौत के आसार है, मौत के आसार, कलेमा पढ़ ताकि जन्नत में जा। उसने कहा छोड़, मैं इस कलमे को माज़अल्लाह नहीं मानता। यानी अलल ऐलान उसने कलमे का इनकार कर दिया। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं जब उस बदबख्त ने कलमे का इनकार कर दिया तो अब मेरे नजदीक तो उसके पास बैठना जायज न था। मैं वहां से उठा और उठकर अपने घर चला। मुझे एक सदमा था, मुझे एक सदमा था। मेरा इतना बड़ा मुहद्दिस दोस्त, इतना बड़ा आलिम दोस्त, तहज्जुद गुजार, मुत्तकी, परहेजगार, आबिदो जाहिद मर रहा है कलमे का इनकार करके, कलमे से बेजारी का इजहार करके। बहुत रोया, बहुत रोया। फिर किसी ने आकर इत्तला दी, हजरत उसी हालत में वो मर गया, उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया। मैं अल्लाह से गिड़गिड़ाने लगा, मौला बहुत बुरी मौत मरा, था तो बड़ा मुत्तकी, था तो बड़ा परहेजगार, लेकिन बड़ी बुरी मौत मरा, काफिर होकर मरा। मुझे बता वो क्यों काफिर हुआ, मुझे ख्वाब में दिखा वो क्यों काफिर हुआ, उसके हालात से पे मुझे आगाह कर, ताकि मैं लोगों को बताऊं कि अल्लाह किसी का ईमान यूं तो नहीं छीनता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा रब किसी पे ज्यादती नहीं करता, मेरा अल्लाह तो अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो किसी का ईमान ऐसे ही थोड़ी छीनेगा, कुछ न कुछ किसी न किसी के करतूत होते हैं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम से नेमत नहीं छीनता जब तक उस कौम के करतूत नेमत छीनने के ना हो। अल्लाह अकबर। तो जुनैद बगदादी कहते हैं मैं रो रो कर अर्जियां लगाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मौला उसके हालात पर मुझे मुत्तला कर दे कि मौला वो क्यों काफिर हुआ। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि ख्वाब में क्या देख रहा हूं, जंजीरों में जकड़ा है, तारकोल का लिबास है और जहन्नम के अजाब में मुब्तला है, और वो मुझे देख के रो रहा है, मैं ख्वाब में उसको देख के रो रहा हूं। मैंने पूछा सच बता, तू इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुहद्दिस, तहज्जुद गुजार, नेक, मुत्तकी, परहेजगार, तू काफिर होके क्यों मरा, तू दीन बदल के क्यों मरा, मरते वक्त तूने कलमे का इनकार क्यों किया, उसकी वजह क्या थी। उसने रोते हुए कहा जुनैद, जुनैद मेरे मरने की, बेईमान मरने की वजह मैं तुम्हें बता दूं, ताकि तुम इसको मुसलमानों तक पहुंचा दो, ताकि तुम इसको मोमिनों तक पहुंचा दो। मैंने धोखा खाया, मोमिन धोखा न खाए, मैंने फरेब खाया, मोमिन फरेब न खाए। जुनैद बगदादी ने फरमाया
بتا تو کافر ہو کے کیوں مرا؟ اتنا بڑا عالم اور محدث ہو کر اس نے جواب دیا، جنید میں ایک یہودی یا عیسائی حکیم کے پاس گیا تھا اپنی بیماری کا علاج کرانے کے لیے، اس بدبخت نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر تو سال میں 1 کٹورا شراب پی لے گا تو تجھے یہ بیماری نہیں ہوگی، تو اس بیماری سے شفا پا جائے گا۔ میں شفا کی لالچ میں سال میں 1 مرتبہ لوگوں سے چھپ کے 1 کٹورا بھر شراب پی لیا کرتا تھا۔ اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا جان سے بڑھ کر ایمان ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ایمان ہے، کائنات کی ہر نعمت سے بڑھ کے ایمان ہے۔ پوری دنیا کو داؤ پہ لگا کر اگر ایمان بچانا پڑے تو بہت سستا سودا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جنید بغدادی کو اس نے کہا، وہ حکیم نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اگر تم سال میں 1 کٹورا شراب پیو گے تو یہ بیماری تم سے ختم ہو جائے گی، تم شفا پا جاؤ گے۔ شفا کی لالچ میں میں چھپ چھپا کر 1 کٹورا شراب پی لیتا تھا۔ وہی 1 کٹورا شراب کی نحوست ہے کہ جب مرا تو کافر ہو کے مرا، مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا تہجد گزار اگر شفا کی نیت سے دوا کے طور پر شراب سال میں 1 کٹورا پیتا ہے تو وہ کافر ہو کے مر رہا ہے۔ تم لوگ اللہ اکبر ایم ڈی استعمال کر رہے ہو، تم لوگ گولیاں استعمال کر رہے ہو، تم لوگ نشیلی دوا استعمال کر رہے ہو۔ سن لو، یہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے۔ جتنا خطرہ لوگوں کو تم جوانوں سے ہے اتنا کسی سے نہیں ہے۔ دنیا چاہتی ہے مسلمان جوانوں کو بگاڑ دو، مسلمان جوانوں کو ناکارہ کر دو، مسلمان جوانوں کو تباہ کر دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جس قوم میں لڑکی اور شراب کی محبت پیدا ہو جائے اس قوم کو ہتھیار سے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس قوم کو کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں، وہ قوم خود بخود تباہ ہوتی ہے۔ ہزاروں میزائل، ہزاروں ہتھیار کسی قوم کو اتنا برباد نہیں کرتے جتنا کہ حسن اور شراب قوموں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، تمہیں پڑھ کر کے قوموں کے برابر کھڑے ہونا ہے، تمہیں پڑھ کر کے اپنی قوم کی تقدیر بدلنا ہے، تمہیں پڑھ کر کے انقلاب پیدا کرنا ہے، تمہیں اچھا بزنس مین بن کر کے لوگوں کو، گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا ہے۔ مسلمان بوجھ بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا، مسلمان بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا ہوا۔ تمہاری بستیوں میں باضابطہ طور پر ایسے نشیلی لڑکوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ تمہیں مفت میں ایم ڈی دے، مفت میں تمہیں نشے کی گولیاں دے اور تمہیں نشے کا عادی بنا دے۔ جب تم نشے کے عادی بن جاتے ہو، وہ مفت میں دینے والا ظاہری جو دوست بن کے آیا تھا وہ دجال پھر ہزاروں روپیوں میں موت کا سودا کرتا ہے اور تمہاری مائیں سسکتی ہے، تمہارا باپ سسکتا ہے، تمہارے بچے معاشرے میں ذلیل ہوتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نشہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ کس نے منع کیا؟ اللہ کے رسول نے۔ اور کیا فرمایا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نشہ نہیں کرتے، وہ صرف ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ اور سارے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ میں حیران ہوں یا رسول اللہ، میں نشہ نہیں کر رہا ہوں، نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہو رہی ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے، جنت کی خوشبو حرام ہو رہی ہے۔ میں نے تو نشہ نہ کیا۔ پھر جب غور کیا تو پتا چلا کہ نشہ کرنے والوں کی تعداد صحبت کی وجہ سے بڑھتی ہے، اور یہاں جو ہزاروں کا مجمع مسلمانوں کا ہے، میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے کہتا ہوں، بچی اللہ کی امانت ہے، اپنے بچوں کو اچھی صحبت میں رکھو، بری صحبت میں مت جانے دو، اپنے بچوں کو پہ کڑی نظر رکھو کہ تمہارے بچے کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اسکول کس کے ساتھ جاتے ہیں، کالج میں کس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، یونیورسٹی میں کس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، کیونکہ صحبت
انسان کو بناتی بھی ہے، صحبت انسان کو بگاڑتی بھی ہے۔ تو میری قوم کے جوانوں، یہاں تک فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جو نشہ کرتے ہیں ان کو قرضہ مت دو، نشہ کرنے والوں کو قرضہ مت دو۔ جس نے نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا اس نے گویا کہ مسلمان کو قتل کرنے میں مدد کی۔ مسلمان کا قاتل اور نشہ کرنے والے کو قرضہ دینے والا دونوں برابر برابر قرار دیا۔ یعنی نشہ کرنے والوں کو قرضہ مت دو۔ کیوں مت دو؟ ارے جب اس نشیلی کو قرضہ نہیں ملے گا وہ کس پیسے سے نشہ کرے گا؟ اس کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نشہ کرنے والوں کو اپنی بیٹیاں نہ دو، نشہ کرنے والوں کے گھر میں اپنی بیٹیوں کے رشتے نہ دو، ان کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ فرمایا وہ بیمار پڑے ان کو دیکھنے مت جاؤ، وہ مر جائے ان کا جنازہ نہ پڑھو۔ یہ ام المومنین کا قول ہے۔ جب تم ان کے جنازے میں نہیں جاؤ گے تو لوگوں کو عبرت ہوگی کہ ایسی بدترین اور ذلت کی موت ہے یہ۔ حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے میرا نظریہ نماز جنازہ کے لیے وہی ہے کہ کبائر کے مرتکب کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن یہاں میں ام المومنین کو کوٹ کر رہا ہوں۔ ام المومنین کہتی ہے نشہ کرنے والا بیمار پڑے چھوڑ دو اس بدبخت کو، تڑپنے دو بیماری میں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ ایک تڑپے گا مگر ہزاروں زندگیاں محفوظ ہو جائے گی، ایک سسکے گا لیکن لاکھوں زندگیاں نشہ کرنے سے بچ جائے گی۔ نشہ کرنے والوں پہ رحم مت کرو، اگر وہ بیمار ہے اس کو دیکھنے مت جاؤ، وہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھنے مت جاؤ۔ ام المومنین فرما رہی ہے ان کو اپنی بیٹیوں کے رشتے نہ دو، اور اگر جن لوگوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہے اس گھر میں بھی اپنی بیٹیوں کے رشتے نہ دو۔ کیوں؟ اگر تم اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے بیٹی کو بچہ پیدا ہوگا، اگر وہ گھر کا دیور ہے تو وہ نشیلی تمہاری بچی کے بیٹے کا چچا ہوگا، تو چچا کو دیکھ کے کیا بھتیجا نہیں بگڑے گا؟ اگر وہ بڑا ہے تو تمہاری بچی کے بیٹے کا وہ بڑا باپ ہوگا، کیا بڑے باپ کو دیکھ کر وہ نہیں بگڑے گا؟ اگر جس گھر کے اندر نشیلی رہتا ہو اگر وہ اس کا سسر ہے تو گویا کہ وہ تمہاری بچی کے بیٹے کا دادا ہوگا، کیا دادا کو دیکھ کر پوتا نہیں بگڑے گا؟ اس لیے ذرا سوچو نشہ کرنے والوں سے دنیا میں کتنی نفرت کی گئی ہے۔ اور مجھے حدیثیں یاد آتی ہے، میرا دل پر پکڑ کے رہ جاتا ہوں، یا اللہ نشے کی کتنی نفرت اسلام نے سکھائی، اور یہ مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے یہ معصوم معصوم خوبصورت چہرے، ان کے چہرے دیکھ کے ترس آتا ہے۔ یہ حسین و جمیل چہرے وقت سے پہلے مرجھا گئے، یہ حسین و جمیل چہرے نشے کی وجہ سے پیلے پیلے پڑ گئے۔ اے میری قوم کے جوانوں، نشے کی لعنت سے نکلو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا جب وہ مر کے قبر میں داخل کیا جائے گا تو مرنے کے بعد اس کے لاشے کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف نہیں ہوگا بلکہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ اور نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن اٹھیں گے یا تو سور کی شکل میں اٹھیں گے یا تو بندر کی شکل میں اٹھیں گے۔ نعرے میں تکبیر! نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے اور میرے سچے رسول نے فرمایا۔ آج احمد آباد والوں، یہ آپ تقریر نہیں سن رہے کسی خطیب کی، یہ ایک کسی دل جلے کے دل کا درد ہے۔ اگر آج تم نشے سے توبہ نہیں کرو گے، آج تم کہہ رہے ہو نا، آج تم کہہ رہے ہو نا کہ ہماری بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں، آج تم کہہ رہے ہو نا ہماری بیٹیاں اجنبیوں کے ساتھ اوروں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے، ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے۔ کیوں؟ جس کا بھائی نشہ کر کے نکما ہوگا اور اس بہن کے جہیز کا انتظام نہیں ہوگا تو وہ اوروں کے ساتھ بھاگے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ جس کا بھائی، جس کا شوہر بچوں کی پرورش کے قابل نہیں رہے گا نشے کی وجہ سے، اس کی بیوی لاج میں بکے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ تمہاری غیرت کہاں گئی؟ صلاح الدین ایوبی کی قبر پر اللہ رحمت و نور کی برسات کرے، اس شخص کا ایک جملہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔
فرمایا ہزاروں لاکھوں ہتھیار کسی قوم کو اتنا برباد نہیں کرتے جتنا شراب اور شباب کی لت لوگوں کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ نے جوانی نشے کے لیے نہیں دی، اللہ نے جوانی ایم ڈی کے لیے نہیں دی، اللہ نے جوانی منشیات کے لیے نہیں دی، اللہ نے تمہیں جوانی اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے، لوگوں کی امداد کے لیے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے، ماں باپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے، بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے دی ہے۔ اور مگر یاد رکھو اگر تم اس کے بعد بھی نشہ کرو گے تو آؤ اپنے سچے صادق و مصدوق نبی کا فرمان دل کے کانوں سے سنو۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا توبہ سے پہلے مر گیا، قیامت کے دن اٹھے گا تو کتے، سور یا بندر کی شکل لے کر اٹھے گا۔ ایک۔ نمبر دو، اس کا منہ سیاہ اور کالا ہوگا۔ نمبر تین، اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہوں گے۔ نمبر چار، اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا، غلاظت، پاخانے کی الٹی وہ کر رہا ہوگا، اور اس کے پورے بدن پہ سانپ اور بچھو ہوں گے، اور جن آلات کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے وہ نشہ کرتا تھا، وہ نشے کی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوں، اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ اس کی صورت بندر، سور اور کتے جیسی، اس کے بدن پہ سانپ بچھو، اس کی آنکھوں سے خون، اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ شرابی ہے، یہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں جو اتنی ذلت کے ساتھ قیامت کے دن لائے گئے ہیں۔ سوچو کیا ہوگا؟ دنیا میں گٹروں کے کنارے پڑے رہے، دنیا میں ماں باپ کے قابل نہ رہے، دنیا میں بیوی بچوں کے قابل نہ رہے، اور آخرت کا ہمیشہ کا عذاب، آخرت میں ہمیشہ کا عذاب۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان چوری کرتا ہے، چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ آقا فرماتے ہیں چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، نشہ کرنے والا نشہ کرتے وقت مومن نہیں رہتا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ آپ غور تو کریں کس طرف جا رہے ہو۔ اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ آؤ آج توبہ کرو، آج بدلو، زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ میرے بھائی اگر آج سے پہلے کوئی نشے میں تھا، آج سے پہلے کسی نے بچی کو قتل کیا، آج سے پہلے کسی نے زنا کیا، میں تو میرا عنوان آج یہ بھی نہیں، لیکن سی بات نکل آئی تو عرض کروں، زنا اتنا بدترین جرم ہے، جب زنا ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ ہاں جس زنا کو آج آپ نے فیشن بنایا ہے، جس زنا کو، بدکاری کو آج آپ فیشن سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں عرش کانپتا ہے، زمین دہلتی ہے، اور زمین اللہ سے کہتی مولا مجھے اختیار دے تاکہ میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤں اور ان بدبختوں کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ فرمایا گیا زنا وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا زنا کرنے والے کی نسلوں کو ملتی ہے، اس کے بیٹوں کو، اس کے پوتوں کو، اس کے نواسیوں کو زنا کی نحوست نسلوں میں منتقل ہوتی ہے اگر کوئی توبہ نہ کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اتنے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیر صاحب لوگ ہمارے گھر میں آتے ہیں۔ میرے عزیز کوئی یقینی بات نہیں ہے، لیکن روایت میں آیا تو کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اوپر کی نسلوں میں کسی نے زنا کیا ہو، جس کی نحوست تمہیں مل رہی ہو، اس کی گندگی تمہیں مل رہی ہو۔ اسی لیے کہا گیا جب پریشان ہو جاؤ تو اپنے باپ داداؤں کے لیے مغفرت کی دعا کرو کہ ان کی غلطیاں کہیں تمہارے پلے تو نہیں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور آج تم رات دن محنت کر کے مال کماتے ہو، کیوں؟ میرے بچے سکھ رہے، نہ جھوٹ دیکھتے ہو، نہ سچ دیکھتے ہو، نہ حلال دیکھتے ہو، نہ حرام دیکھتے ہو، میرے بچے سکون سے رہے، کاریں خریدتے ہو، میرے بچے سکون سے رہے، بنگلے بناتے ہو، میرے بچے سکون سے رہے۔ بولو یہ سب کس کے لیے کرتے ہو؟ بچوں کے سکون کے لیے۔ لیکن بزرگان دین کہہ رہے ہیں او زنا کرنے والے، تو قبر میں جا کے پریشان رہے گا عذاب میں، اور تیری نسل زمین کے اوپر پریشان رہے گی۔ اگر اپنے بچوں کو خوشیاں دیکھنا ہے، ان کے اچھے دن دیکھنا ہے، اچھے دن کسی پارٹی نے نہیں لانا، اچھے دن تمہارے تقوی نے لانا، اچھے دن تمہاری پرہیزگاری نے لانا، اچھے دن تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی قربت نے لانا، اچھے دن تمہیں اللہ کی وفاداری میں آنے پہ ملیں گے، اچھے دن تمہیں توبہ کرنے میں ملیں گے، اچھے دن تمہیں خدا کے یہاں رونے میں ملیں گے، اچھے دن تمہیں خدا
ملیں گے, اچھے دن تمہیں خدا کے یہاں گڑ گڑانے میں ملیں گے, اچھے دن تمہیں نگاہوں کو آوارگی سے بچانے میں ملیں گے. آؤ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, خدا کی طرف پلٹیں, خدا کی طرف آئیں. اگر اپنے بچوں کا مستقبل اچھا دیکھنا ہے بدلو, اور اگر نہیں توبہ کر سکتے زنا سے تو پھر سن لیں, فرمایا گیا جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا. تو گویا کہ زنا کرنے والے قیامت کے دن زنا کرتے ہوئے اٹھیں گے. محلے میں پکڑے جانے کا خوف ہو تو کیسے پیر کانپتے ہیں نا کہ کوئی پکڑ لے دیکھ لے تو کیا ہوگا. اللہ کے یہاں جب زنا کی حالت میں اٹھایا جائے گا تو کیا منہ دکھائے گا خدا. دنیا ہی سب کچھ ہے, دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ ہے, موت نہیں آئے گی. اپنی جوانی پر اتنا غرور اچھا نہیں, اپنی جوانی پر گھمنڈ اتنا اچھا نہیں, اپنی دولت پر اتنا غرور اچھا نہیں. فرعون کا انجام دیکھ لو, نمرود کا انجام دیکھ لو, اللہ کے مقابلے میں زمین پہ جنت بنانے والے شداد کا انجام دیکھ لو, تاکہ قرآن تمہیں پکار پکار کر دعوت عبرت دے رہا ہے. خدا کی دی ہوئی جوانی کا مس یوز کرو گے تو اللہ تم سے جوانی چھین کر تمہیں ایسی ذلت کی موت دے گا کہ دنیا کے لیے عبرت بن جاؤ گے. اگر دولت کے نشے میں خدا کو ناراض کیا, توجہ کرنا, میں کوئی برائی کرنے نہیں بیٹھا. صدام حسین اللہ اس کی مغفرت کرے, جب صدام حسین کو اللہ نے بہت دولت دی تھی, وہ اللہ والا نہیں تھا. جب اس کے گھر میں بیت الخلا کی ٹوٹیاں بھی سونے کی ہوا کرتی تھی, سونے کی. اس وقت صدام کے بعد جب دولت کی ریل پیل تھی, اللہ سے رشتہ توڑ لیا تھا. لیکن صدام نے جو اچھا کیا اچھا کیا, جو برا کیا برا کیا. لیکن میں کوئی برائی نہیں, آپ ناراض نہیں ہونا, میں حقیقت پیش کر رہا ہوں. بادشاہ لوگوں کی کوئی کردار کی نہ آپ مکمل حمایت کر سکتے ہیں نہ مخالفت, اچھے بھی کرتے ہیں برے بھی کرتے ہیں. بادشاہ لوگوں کا کردار کچھ بھی ہوتا ہے. شاہجہاں نے کچھ اچھا کیا کچھ برا کیا, جو اچھا کیا اللہ اجر دے, برا کیا معاف کرے. اکبر نے تو برا ہی برا کیا, اس نے تو کچھ اچھا کیا ہی نہیں. اورنگزیب نے اچھا ہی اچھا کیا, اللہ نے مرتبے دیے. بادشاہوں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب صدام کو اللہ نے دیا, دولت کے نشے میں بات کر رہا ہوں, سونے کی ٹوٹیاں تھی بیت الخلا, کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. ہاں مذہب اور مسلک سے اتنا پیار نہ تھا. پھر کیا ہوا, اللہ ڈھیل دیتا ہے. توجہ کرنا, اگر یہ سوچتے ہو نا اللہ غافل ہے, وہ غافل نہیں آپ سے. سنتم ولا نوم, اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, وہ ڈھیل دے رہا ہے. اور جب ڈھیل دے اس کا فائدہ اٹھا کے معافی مانگ لو, توبہ کر لو. لیکن اس کی ڈھیل پہ اگر یہ اتراؤ کہ مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے, میں تو ایک دم ٹناٹن ہوں, میں تو ایک دم مال کما رہا ہوں, میرا تو سب اچھا چل رہا ہے, یہ نہیں وہ نہیں, میں تو صحت مند ہوں, میرے تو گال ابھی بھی گورے ہیں سرخ ہیں. اللہ ڈھیل دے رہا ہے. جس کو جتنی ڈھیل ملتی ہے اس کو پھر اتنا زور سے کھینچا جاتا ہے اور وہ تباہ ہوتا ہے. صدام کو ڈھیل ملی, توجہ نہیں گئی, لیکن صدام پر جب وہ رسی ٹائٹ ہوئی, پھر صدام کا انجام تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا. جس کے گھر میں سونے کی ٹوٹیاں تھی بیت الخلا میں, پھر وہ کھانے کے ٹکڑے کو محتاج ہوا, لیکن موت بڑی اچھی آئی. اس لیے میں اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ دوں, موت اتنی اچھی آئی کہ پھر اس نے توبہ کی, قرآن چومتے ہوئے دنیا سے گیا. 10ویں ذی الحجہ کو, بلکہ حج کے دن دنیا سے گیا. لیکن ایک بات کہوں گا, صدام جب پلٹا, توجہ کرنا, صدام جب پلٹا بہت دیر ہو چکی تھی, پلٹنے کا وقت ختم ہو چکا تھا. اے میری قوم کے جوانوں, دولت اور جوانی کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پلٹو تو پلٹنے کا وقت ختم ہو جائے. ایک وقت آتا ہے
آج اللہ نے دروازے تمہارے لیے میرے لیے کھول رکھے ہیں. ہزاروں کے عاشقان مصطفیٰ کی اس مجمع میں آج مجھے منانے کے لیے نہیں, اپنے رب کو منانے کے لیے اس سے بارگاہ میں توبہ کر کے کہو مولا جو کچھ کیا رات کی تاریکی میں دن کے اجالے میں تو جانتا ہے, میں جانتا ہوں, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. آج معافی مانگ لو, آج توبہ کر لو, آج پلٹ جاؤ, ورنہ ایک دن آئے گا وقت ختم ہو جائے. آپ کہیں گے کیا وقت بھی ختم ہوتا ہے؟ آئیے میں روایت پڑھتا ہوں آپ کی. سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی, ان سے پہلے ایک بات اور پڑھ دوں. حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں ایک بندہ میرے پڑوس میں رہتا تھا. دھیان دے, ایک بندہ میرے پڑوس میں رہتا تھا. مجھے کسی نے اطلاع دی پڑوسی بیمار ہے. میں بیمار کو دیکھنے گیا. دیکھو جب کوئی بیمار پڑے تو دیکھنے جایا کرو, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں میں گوتے لگاتا ہے, اور بیمار کو دیکھنے والا جب واپس پلٹتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اس لیے جب کوئی بیمار پڑے تو دیکھنے جاؤ, عیادت کے لیے جاؤ. اور بیمار کی عیادت ایک بار کر کے ختم نہیں ہوتی. عیادت کو عیادت کہتے اس لیے ہے کہ وہ عود سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر جانا, یعنی بار بار جاؤ, اس کو تسلی دو. ٹھیک ہے, تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں بیمار کو دیکھنے گیا تو دیکھا کہ اس کے سینے سے, جوان کے سینے سے گرم گرم سانس نکل رہی. یہ گرم گرم سانس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کی زندگی زیادہ بچنا نہیں ہے, بہت دن تک اس کو رہنا نہیں ہے. کیا ہوا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے لگتا ہے کہ تو اب بچے گا نہیں, یہ تیری گرم گرم سانسیں جو ناک سے نکل رہی ہے ایسا لگتا ہے تیری اب آخری گھڑی آ گئی, توبہ کر, جلدی توبہ کر, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کر. اس نے کہا توبہ, استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف کرے. گھر کے کونے سے آواز آئی بندے بس کر, تو ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر, تو نے ہم سے بہت مہلت مانگی, بار بار معافی مانگی, ہم نے تجھے معاف کیا اور اب تیرا وقت ختم ہو, اب دھوکہ دینے کی کوشش مت کر, بس کر, اب ختم کر. ایک وقت وہ آتا ہے, ایک ٹائم وہ آتا ہے, توبہ کرتے ہو پھر توڑتے ہو, پھر توبہ کرتے ہو پھر توڑتے ہو, پھر توبہ کرتے پھر توڑ. جب بار بار توبہ کر کر کے گناہ کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب میرے ساتھ مذاق مت کر, مذاق کا ٹائم نہیں ہے, مذاق مت کر. اس لیے آج اپنی گفتگو سمیٹ کر آج سچی توبہ کر. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نشہ نہیں چھوٹ سکتا. میں نے کہا انسان جب دنیا چھوڑ سکتا ہے, چھوڑنے والا جب دنیا چھوڑ سکتا ہے, چھوڑنے والا جب تخت و تاج چھوڑ سکتا ہے, چھوڑنے والا جب ماں کا دودھ چھوڑ سکتا ہے, چھوڑنے والا جب اپنی محبوبہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال کے چھوڑ سکتا ہے, نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ بس انسان تو طے کر لے کہ میں نے چھوڑ دینا ہے, پھر دیکھ میرے اللہ کی مدد کیسے آتی. اپنے جوانوں کے لیے نشہ بھی چھوٹ سکتا ہے, زنا بھی چھوٹ سکتا ہے, بدکاریاں بھی چھوٹ سکتی. اللہ کی طرف آؤ, اللہ سے صلح کر لو. آخری بات, مجھے بہت پسند ہے ایک شخصیت, ویسے تو سارے اولیاء ہی پسند ہے, لیکن ایک کردار جو ہمیں بہت متاثر کرتا ہے, ایک رات میں بدلنے والی شخص, ایک ایسا بندہ ولیوں کی کائنات میں ہے جس کی زندگی ایک رات میں بدل گئی, ایک رات میں. اگر آپ سننا چاہتے تو اسی پہ میں بات مکمل کر لوں تاکہ آپ کو حوصلہ ملے. جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ نہیں دیکھتا, بلکہ اعلان ہے جو سچی توبہ کرتا ہے ہم اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. جو سچی توبہ کرتا ہے ہم اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. جو سچی توبہ کرتا ہے ہم اس کو لوگوں کے درمیان بھی عزت عطا کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو سچی توبہ کرتے ہیں اس کو مقام ولایت عطا کر دیا جاتا ہے. اور سچی توبہ یہ ہے اللہ سے عہد کرو اب گناہ نہیں کروں گا, پھر اس رستے مت جاؤ, بدل جاؤ. گناہ میں عزت نہیں ہے, نیکی میں عزت ہے.
पाप में इज्जत नहीं है, तकवे में इज्जत है। याद रखो जहां गुनाह है वहां फना है। मेरे जवानों, अपने हमें बहुत जिंदगी जीना है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तादाद में अगर जवान किसी के पास है तो मुसलमानों के पास, बल्कि मेरे अपने मुल्क हिंदुस्तान में अगर बड़ी तादाद जवानों की किसी मजहब के पास है तो मुसलमानों के पास। तुम अगर होशियार हो जाओ, बेदार हो जाओ, गुनाहों से तौबा कर लो, छोड़ दो शराब, एमडी, जिना, औरतों के साथ नजरें लड़ाना, पाप करना छोड़ दो। देखो हलाल रास्ते हैं, इंजॉय करो। मैं लोगों को कहता हूं इस्लाम तंगी का मजहब नहीं, इंजॉय करो, बस गुनाह मत करो। पार्क में जाना है ना, जाओ। दूसरे मजहब मना करते हैं पार्क में जाने में, अपना मजहब मना नहीं करता। मगर बस इतने पार्क में जाके किसी पे पाप की नजर मत डाल, बल्कि फूल को देख के सोच कि ये इतना खूबसूरत है तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या। इसको 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 सूफिया, इसको सूफिया कहते हैं। फिक्र करना एक है, जिक्र करना, अल्लाह 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 इल्लल्लाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब क्या है, जिक्र है। और फूल को देखा, मेरे अल्लाह ने बनाया, समुंदर की मौजों को उठते हुए दे, जो मुर्दा पानी को ऐसे उठा के ऐसे गिरा रहा है, क्या सोचा उसको देख के। ये मुस्तकिल मौजू है, जब मेराज में बयान करता हूं तो बयान करता हूं, लेकिन बात आई तो मैं अपने जवानों से कहता हूं, इस मुर्दा पानी को उठकर गिरने में आपने क्या सोचा। मैं गया, मैं जाता हूं, लोगों से कहता हूं एंजॉय करो, पार्कों में भी जाओ, पहाड़ियों पे भी जाओ, समुंदर के किनारे भी जाओ। मैं एक बार समुंदर किनारे जाकर सोचा ये मौजें उठ करके कह क्या रही है। रात का वक्त था, तकरीर के बाद गया था मुंबई के किनारे पर, तो मैं कहा ये कह क्या रही है। तो मेरे दिल ने कहा जैसे कोई बेकरार मुहिब अपने महबूब को ढूंढने के लिए जब उसको तलाश करने पे आता है, याद करता है तो वो नहीं पाता, तो वो सर पटकता है, तू कहां है, तू कहां है, तू कहां है। तो मैंने सोचा ओ नशा करने वालों, अगर नशा ही करना है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ नशा करूं, मैं भी तुम्हारे साथ नशा करूं, मुझे भी कराऊं नशा, लेकिन एमडी का नहीं करूंगा, शराब का नहीं करूंगा, गोलियों का नहीं करूंगा, हेरोइन का नहीं करूंगा। अमीरुल कादरी कौन सा नशा चाहिए। मैंने कहा मुझे वो नशा चाहिए जो मंसूर को हुआ था, वो चाहिए जो अबू बकर को हुआ था, वो चाहिए जो उमर को हुआ था, वो चाहिए जो उस्मान अली को हुआ था, वो चाहिए जो करबला के हुसैन को हुआ था, वो चाहिए जो अब्बास गाजी को हुआ था, वो चाहिए जो अब्दुल कादिर जिलानी को हुआ था, वो चाहिए जो मोइनुद्दीन को हुआ था, वो चाहिए जो साबिर कलियर को हुआ था, वो चाहिए जो महबूब इलाही को हुआ था, वो चाहिए जो कुतुब आलम और शाह आलम को हुआ था। वो क्या नशा है। मैंने कहा उसी नशे को तो नशा इश्क़े रसूल कहते हैं। आओ इश्क़े रसूल का नशा करते हैं। उसकी सुराही दीन है, उसकी सुराही दीन है, उसकी शराब ईमान है, उसका जाम असहाबे मुस्तफा है, उसकी चमक अहले बैते किराम है, और वो हाथों से मिलता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, और जिसको मिलता है वो अपने वक्त का इमाम बन जाता है। तो मैंने समुंदर में देखा मौजें उठ रही है, गिर रही है, मैंने कहा सर पटक रही है। भाई सोचने वाले को तो हक है ना सोचने का। मैंने कहा सर पटक रही है, तो पता चला हाँ सर पटक रही है। किसके लिए बेचैन है। तो मेरे दिल ने कहा अमीनुल कादरी, जिब्रील जिसके लिए बेचैन होता है, अबू बकर उमर जिसके लिए बेचैन रहते थे, उस्मान अली जिसके लिए बेचैन रहते थे, ये समुंदर की मौजें सर पटक के कह रही है कि तुम ही सिर्फ आशिक नहीं हो अमीन, हमें भी खुदा ने इश्क मोहम्मद से सरशार की।
ہم لوگ نہیں روتے, ہم بھی سر پٹکتے ہیں اس کی یاد. تو سیر کے لیے جاؤ, انجوائے کرو, تفریح کرو, گناہ مت کرو, گناہ مت کرو. اچھے کپڑے پہنو, اچھا موبائل استعمال کرو, اچھی بائک, اچھی کار, سب استعمال کرو, مگر استعمال کرو, توجہ کرو, سب کو استعمال کرو, پیار اپنے یار سے کرو, پیار اپنے نبی سے کرو. کاروں سے پیار نہیں کرنا, وہ پیار کے قابل نہیں, وہ تو استعمال کے, اس میں پیر رکھ کے بیٹھو. پیار کرو خدا سے, اس کے محبوب سے. تو جو آخری بات کرنے چلا تھا, میں بات ٹائم ختم ہو رہا ہے, وہ بات کر رہا ہوں. ایک رات میں ایک بندہ بدلا, ایک رات میں ایک بندہ بدلا, ایک رات میں. خدا کرے آج کی رات اہل احمد آباد کے لیے, ہم سب کے لیے بدلنے کی رات ہو جائے, ہمارے دلوں میں انقلاب آ جائے. میں اپنے الفاظ کے جامع میں تصوف کی کتابوں کا اتنے مجموعہ اس شخصیت کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک جوان, اس جوان کو دنیا بشر کہتی ہے, بشر. وہ جوان رہتا ہے بغداد میں. اس کو بند کر دو, تھوڑی دیر کے بند, بعد میں چھوڑ دو اس کو. بشر رہتا ہے بغداد میں جوان. اس کو غلط صحبت مل گئی, بشر کو صحبت ملی غلط. اب غلط صحبت ملنے پر بشر کو غلط صحبت نے شراب کا عادی بنا دی. بشر پوری رات بغداد کے شراب کے میخانے میں گزارتا, اور جب صبح ہوتی تو لڑکھڑاتے ہوئے گھر آتا. ماں کا دل دکھتا, لیکن وہ ماں اللہ والی تھی. ماں کہتی اللہ اسے سدھار, اللہ اسے سدھار. میں کہتا ہوں جس کے لیے ماں باپ کی دعا ہو پھر اس کا تو کوئی نقصان ہی نہیں. ہاں, میری نظر میں سب سے بڑا مالدار انسان دنیا کا وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے. اور میری نگاہ میں موجودہ دور میں ماں باپ سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی امی کا مرید ہو جاتا. ہاں, وجہ یہ ہے کہ ماں باپ جہاں تک لے جا سکتے پہنچا سکتے ہیں, دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی وہاں تک نہیں لے جا سکتی. ماں باپ کی ایک دعا کسی کو ولی بنا سکتی, کسی کو قطب بنا سکتی, کسی کو ابدال بنا سکتی. وقت ہوتا تو کہتا, لیکن ابھی ٹائم نہیں, وہ بات پوری کرتا ہوں. ماں تڑپ کے کہتی اللہ اسے سدھار دے. ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, نہ اس کی دعا رد ہوتی ہے نہ اس کی بد دعا رد ہوتی ہے. اس لیے آپ سے کہتا ہوں کبھی ماں باپ کی بد دعا مت لینا, ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور نشہ کرنے والے تو یہ کرتے ہی ہے, ماں کو مار بھی سکتے ہیں, باپ کو مارتے بھی ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. لیکن بشر وہ خوش نصیب ہے کہ نشے میں ہو کر بھی اس کو اتنا ہوش ہوتا تھا ماں سے بدتمیزی نہیں کرنا, ماں کے ساتھ جو وہ لحاظ کرنا. ماں تڑپتی تھی, ایسے ہی دن چلتے رہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا, اب بشر اتنا عاشق ہو گیا میں کھانے کا کہ کئی دن تک واپس نہیں آتا, وہیں پڑا رہتا. کہتے ہیں ایک دن بغداد معلیٰ کی سرزمین پر دن کا سورج دجلہ کی باہوں کے اندر اچانک گوتا لگاتا ہے, اور پھر رات اپنی سیاہ زلفیں بغداد کے شہر پر بکھیرنا شروع کر دیتی ہے. سونے والے بستروں پر سوتے ہیں, رونے والے مصلے پر روتے ہیں. ایسے میں بشر اپنے گھر سے میخانے کی طرف جاتا ہے. آج بشر میخانے کی طرف جا کر کے میخانے کے اندر جو ہے اللہ اکبر میخانے کی طرف جا رہا ہے, اور میخانے کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر پڑتی ہے ایک ایسے کاغذ پر جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. ایسے کاغذ پر نظر پڑتی ہے, اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اس نے سوچا یار کوئی عمل تو نہیں پلے ہے, کوئی نیکی تو نہیں ہے. وہ نام اٹھایا اور چوما اور بڑبڑاتے ہوئے کہا کیسے لوگ ہیں اللہ کا نام ایسے زمین پہ پھینکتے ہیں. اٹھا کر کے تعظیم کی جگہ عزت سے رکھا, اور پھر میں کھانا چل دیا. وہاں جام کے جام چلتے رہے, سرائیاں انڈیلی جاتی رہی, اور اللہ اکبر شراب کا دور چلتا رہا. شراب اور شباب اور شاعری تینوں شین ایک دوسرے کے ساتھ مکس تھے. ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ مصلے پر آہیں بھر رہا تھا, آہو بکا کر رہا تھا. اچانک آنکھ لگی,
اونگ سی آئی. کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اٹھو مصلی پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اور جا کر بشر کو بشارت دو کہ بشر ہمارا یار ہے, بشر ہمارا دوست ہے, بشر کو ہم نے اپنا بنا لیا ہے. ہائے ہائے ہائے, انہوں نے سوچا دھوکا دھوکا دھوکا, شیطانی وسوسہ, بشر بھی خدا کا دوست ہو سکتا ہے, وہ تو دشمن خدا ہے, وہ تو رات دن میخانے میں ڈوبا ہے, کیا وہ خدا کا دوست ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد وضو کیا, پھر مصلی پہ گر گڑایا, آہو بکا, پھر آنکھ بند ہوئی اور اپنے آپ پہ قبضہ نہیں تھا, اختیار نہیں تھا, پھر بند ہوئی. پھر کا کہتے ہیں نا جاؤ خوشخبری سناؤ, بشر ہمارا یار اور ہمارا محبوب ہے. اے میری قوم کے جوانوں, خدا کی دوستی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. میرا خدا صرف نیکوں کی اولاد کو اپنا ولی نہیں بناتا, وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے. صرف حاجی نمازی کی بنیاد پر کوئی خدا کا ولی نہیں بنتا. وہ کسی کو اپنا بنانا چاہے تو اس کا نام زمین سے اٹھا کر اوپر رکھنے کی بنیاد پر بھی مقام ولایت عطا کر دیا جاتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے, اس کو نوازنے کے انداز آتے ہیں. اللہ اکبر, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نوازتے زمانے. اے میرے جوانوں, تم نے خدا کی عظمت نہ سمجھی, اس کی عطا نہ سمجھی, اس کی قدر نہ کی. نادان سب کے در پہ بھیک مانگنے والے, کبھی اس کی چوکھٹ پہ آ کے بھی مانگ. سب سے رشتہ جوڑنے والے, کبھی اس سے رشتہ جوڑ کے بھی دیکھ. سب کے آگے گڑ گڑانے والے, کبھی وہاں کے بھی گڑ گڑا. سب کے لیے رونے والے, کبھی اس کے لیے بھی رو کے دیکھ. سب کے لیے قربانی دینے والے, کبھی اس کے لیے قربانی دے کے دیکھ. سب کے لیے جگنے والے, کبھی راتوں کو اس کے لیے بھی جگ کے دیکھ. پھر دیکھ وہ تجھے اپنا کیسا قرب عطا کرتا ہے, اپنے انعامات کی کیسی بارش کرتا ہے. افسوس تم دوستوں کے ساتھ تو رات کے 3 بجے تک گپ شپ کرتے ہو, 3 بجے تک اللہ کے ساتھ کیوں وقت نہیں گزارتے؟ آپ کہیں گے اللہ کے ساتھ. میں نے کہا ہاں, اللہ فرماتا ہے جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں, جب تم میرے بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. سب کا ساتھ چاہتے ہو, وہ کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں. نادان ہوں. اس خدا وحدہ لا شریک کی عظمت کو سمجھو, اس سے رشتہ جوڑو, اس کے قریب آؤ. اپنے اعمال دیکھتے ہیں تو خجور بھی مانگنے کو دل نہیں چاہتا, لیکن جب اس کی شان دیکھتے ہیں تو پھر اترا کے کہتے ہیں یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے, بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ پھر تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں. جب اس کی شان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پھر تجھ سے یار ہی کو مانگتے, اور اس کی شان ہے پھر وہ اپنا بنا بھی لیتا ہے. تو کیا ہوا؟ کہا جاؤ, کہہ رہے ہیں کہ بشر سے کہہ دو ہمارا یار ہو گیا, دوست ہو گیا. لیکن بھئی دنیا تو پھر دنیا ہے نا. گناہ کا پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے, نیکیوں کا کم ہوتا ہے. پھر سوچا دھوکا, شیطانی وسوسہ, یہ شرابی آدمی اللہ تو کب سے محو ہے, تو دشمن خدا ہے. پھر تیسری بار وضو کیا, پھر عبادت میں لگ گئے, پھر آنکھ اونگائی, کہہ دیا نا جا. بلکہ بعض بزرگوں نے یہاں تک کہا اگر جا کے ہمارا پیغام نہ پہنچایا تو اپنے دوستوں کی فہرست سے تیرا نام کاٹ دیں گے. جاؤ. اٹھے, اٹھ کر کے چل پڑے. آج خدا خانے کی طرف قدم جانے والے میں خانے کی طرف قدم جا رہے ہیں. وہاں تو جام و سرائی کا دور چل رہا ہے. وہاں پہنچے, میں خانے کے داروغہ نے کہا کیا بات ہے جناب, اتنی رات کو آپ؟ شیخ جی آپ کا یہاں کیا کام؟ یہاں تو میخانہ ہے. تو کہا میخانہ ہے لیکن کسی کا پیغام سنانا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا بشر کو بلاؤ, اس کا میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں, قاصد ہوں کسی کا. تو کہا وہ تو اپنی سود میں ہی نہیں, وہ تو اپنی دھن میں نہیں, وہ تو دھوتے شراب میں. اس سے کہہ دو کہ پیغام لایا ہوں, پھر بات کریں. کہا ٹھیک. گئے, حالت عجیب تھی. بشر اٹھو, تمہارا پیغام کوئی قاصد لے کے آیا. اس نے کہا جا یہاں سے. بشر نے کہا جا یہاں سے. اس نے وہ بھگا رہا ہے, نہیں سنتا تیرا پیغام. اس سے کہنا انسان کا نہیں یار کا پیغام لے کے آیا ہوں. یار کا پیغام,
خدا جانے اس کی زبان میں کیا تاثیر تھی. داروغہ نے کہا آنے والا دیوانہ لگتا ہے. وہ کہتا ہے انسان کا پیغام نہیں, یار کا پیغام. جیسے یار کا نام سنا نشہ کافور ہوا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یار نے پیغام بھیجا ہے. کیا پیغام ہے اس کا؟ واپس آئے دروازے پر. کیا بات ہے؟ کہا یار نے پیغام بھیجا ہے. کہا کیا بھیجا؟ کہا اس نے بشر کو اپنا بنا لیا, اپنا محبوب بنا لیا. کہا ثبوت کیا ہے؟ ایسا ثبوت پیش کر جس کو میں اور وہ جانتا کوئی نہیں جانتا. تو اس نے کہا جب میں عبادت میں تھا تو کہنے والا کہہ رہا تھا بشر نے میرا نام زمین سے اٹھا کے بلندی پہ رکھا, میں نے اس کے سارے جرائم معاف کر کے اس کو مقام ولایت عطا کر دیا. بشر رو پڑا. توجہ کریں, بشر رو پڑ. یہ میرا اللہ ہے, یہ میرا اللہ ہے. سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا بہت آسان ہے. اس سے پہلے کہ موت آئے منا لو اپنے اللہ کو, راضی کر لو اپنے اللہ کو, اس سے رشتہ جوڑ لو. یہ بے وفا دنیا ہے, بے وفا. کب تک اس میں غوطے لگاتے رہو گے؟ کب تک اس فریبی دنیا سے دل لگاتے رہو گے؟ بشر نے کہا, اس نے تو بات جو آپ کہتے سچ ہے کہ میں نے اتنا کیا, لیکن اس نے کہا بشر تو میخانے سے نکلا, شراب پیتا ہے, یہ لت جلدی چھوٹ نہیں سکتی. بشر نے کہا واللہ جب دوست نے اپنا کہہ دیا تو اب میں شراب سے دوستی کب رکھوں گا؟ آپ گواہ رہنا, اللہ کی قسم آج کے بعد شراب کو دیکھوں گا تک نہیں. اور پھر بشر وہاں سے نکلے. توجہ, وہاں سے نکلے ولی اپنے گھر, بشر وہاں سے نکلے ولی اپنے گھر. اب رات کا آخری پہر آتا ہے, یہ ولی مسجد میں جاتا ہے جو سب سے پہلے جاتے تھے. وہاں گئے تو دیکھا کونے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی, کوئی رو رہا ہے. دل میں خیال آیا کوئی مسافر تو نہیں آ گیا بستی میں, کیونکہ مسجد میں سب سے پہلے تو ہم ہی آتے تہجد کے لیے. کون آیا؟ جب دیکھا تو کوئی اور نہ تھا, وہ بشر ہی تھا جو سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہا تھا. تب آنکھ میں آنسو آ گئے, مولا اگر تو کسی کو بلانا چاہے تو ولیوں سے پہلے پھر کوئی بشر اس طریقے سے آتا ہے. اب بشر نے سچی توبہ کر لی. توجہ کریں, سچی توبہ کر لی. میرے تمہاری طرح مکر نہیں, روزانہ کان کھینچتے ہیں, روزانہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, گال پیٹتے ہیں, لیکن جو کرنا ہے وہی کرتے. کتنے مکار ہے. خدا کے ساتھ جو قوم وفا نہ کرے اس قوم کے ساتھ کون وفا کرے؟ جو قوم خدا کے ساتھ وفا نہ کرے اس قوم کو عزت کہاں ملے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بشر نے کہا توبہ کر لی ہے, میں عالم نہیں, میرے پاس علم نہیں, میں علم سیکھوں گا, علم سیکھوں گا. بغداد سے نکلے, مکہ شریف گئے. مکہ شریف میں جھاڑو لگاتے تھے حرم میں, اور وہاں کے علماء کی خدمت کر کے ان کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے. پتہ ہے بشر بغداد سے مکہ گئے اور چند سال کے بعد جب لوٹے تو بشر 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ بن کر کے 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ بن کے لوٹے. اور جب علم اتنا آ گیا تو زمین پہ پھر چپل نہیں پہنتے تھے. کہتے تھے جو زمین میرے یار نے بنائی اس پر میں چپل پہن کے کیسے چلوں؟ تو دنیا نے ان کو حافی کہنا شروع کر دیا, حافی کہنا شروع کیا, یعنی ننگے پیر. اب اللہ اکبر, بشر کی عزت جانور بھی کر رہے توبہ کے بعد. جس گلی سے بشر گزرتے تھے اس گلی میں جانور کبھی گوبر اور گندگی نہیں کرتے تھے تاکہ بشر کے پیر میں لگ نہ جائے. ارے نادان, گناہ چھوڑ دے, جانور بھی تیری عزت کریں گے. تو کیا عزت کے لیے پھر رہا ہے؟ آئی فون ہوگا تو لوگ میری عزت کریں گے, مرسیڈیز کاریں ہوگی تو عزت کریں گے. ارے یہ سب چیزیں تو نچنیاں اور جسم بیچنے والے بھی آئی فون کما لیتے ہیں, کاریں کما لیتے ہیں, لیکن یاد رکھ خدا کی دی ہوئی عزت صرف مومنوں کو ملتی ہے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے, عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے, اور عزت صرف ایمان والوں کے لیے ہے. تمہارے لیے عزت ہے دونوں جہان کی. مومن بن جاؤ, زمین پہ رہو گے, ہر انسان عزت کرے گا, جانور عزت کرے گا, قبر میں جاؤں گے فرشتے عزت کرے. لوگ کہ نہیں نہیں مولانا, آج کافر لوگ بہت زیادہ, مشرک لوگ تعصب کرتے ہیں, ہمیں وہ عزت نہیں کرتے. میں نے کہا تو بھی مسلمان,
تو بھی مسلمان، غریب نواز بھی مسلمان. تجھے موب لنچنگ سے مار رہے اور وہاں جا کے سر ٹیک رہے، دونوں تو مسلمان ہو. تجھے کیوں مارتے، وہاں کیوں پھول چڑھاتے، وہی لوگ کیوں پھول چڑھاتے. غریب نواز بتا رہے تو نماز چور مسلمان ہے، فجر میں سوتا پڑا رہتا ہے، اس لیے اللہ نے تجھے دشمن بنا دیا. اور دیکھ میں نے جاگ جاگ کر عبادتیں کی تو اللہ نے کافروں کے دل میں بھی میری محبت پیدا ہو. یہ یہاں کے پھول چڑھا، یہی تو ہے نا. یہ غریب نواز سے سیکھو. تو بات سمیٹتے ہوئے ٹائم تو ہو چکا، پورا واقعہ کر لوں، میں بات پوری کر لیتا ہوں. تو کہا بشر جس گلی سے گزرتے اس گلی میں جانور کبھی گندگی نہیں کرتے، جانور بھی عزت کرتے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. ایک دن ایسا ہوا، اب توجہ سے سنیں، ایک دن ایسا ہوا کہ بغداد کے اکثر ولیوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول بغداد کی گلیوں میں چل رہے ہیں. کہاں چل رہے ہیں؟ بغداد. ہم اس مسلک کے ماننے والے نہیں جو کہتے مر کے مٹی مل گئے، ہم تو کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. ارے جو شہید زندہ ہے تو شہید جس کے صدقے میں زندگی پاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کیوں نہ زندہ ہوں گے. بغداد کی گلیوں میں رسول اللہ چل رہے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے. اولیاء پوچھتے آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آنسو نظر آ رہے ہیں، آپ بغداد میں چل رہے ہیں، گلیوں میں پیدل چل رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا تمہیں پتا نہیں، آج میں میرے بشر کو لینے آیا ہوں، آج میں بشر حافی کو لینے آیا ہوں. جب لوگ اٹھے تو پتا چلا سیدنا بشر حافی اس دنیا سے پردہ فرما چکے. لوگوں نے کہا بشر نہیں گیا دنیا سے بلکہ اللہ کا خوف چلا گیا. دیکھو ایک رات میں ایسے زندگی بدلتی ہے. اللہ کرے آج کی رات ہم سب کی زندگی بدل جائے، زندگی میں انقلاب آ جائے. آؤ میرے بھائیوں سچی توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو. میرے ساتھ مل کے پڑھو سب توبہ کے کلمات اور عہد کرو کہ آج کے بعد نہ نماز چھوٹے گی، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ گناہ کریں گے، نہ کسی عورت پر بد نظر ڈالیں گے. کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت خوبصورت عورت کو دیکھ کر یہ سوچ کے نظر نیچی کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسی وقت تو بے حساب اس کے لیے جنت نعیم کا داخلہ لکھ دیتا ہے. جنت نعیم میں اس کا داخلہ بے حساب لکھ دیا جاتا ہے جو نظریں جھکا لیتا ہے. آئیے ہم سب مل کے، میں بھی اب سب اللہ کی بارگاہ میں جس نے جو گناہ کیا ہر گناہ سے توبہ کریں. پڑھیے میرے ساتھ مل کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم تیری بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں نمازی بنا، نیکیوں کی توفیق دے، سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرما. بس اب یہ عہد پہ قائم رہیے، کل سے ایک نئی زندگی کا آغاز کیجئے. اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. السلام علیکم.